للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم الله في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ انصاف پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں کہ اللہ ایسے ایمان والوں کی مغفرت کرے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا اس کے بدلے میں تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بات یہ ہے کہ انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مفہوم میں پوری زندگی داخل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے انسان کا تو اس کا نفس تو ہے نا، اس کے پاس اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہی دائرہ جتنا وسیع ہوتا جائے گا اتنا ہی عدل کا مفہوم بھی زیادہ لاگو ہوتا جائے گا، اور یہی ہوتے ہوتے پھر اس میں افسران بالا آ جاتے ہیں، جج صاحبان آ جاتے ہیں، پھر ارباب اقتدار حکمران آ جاتے ہیں۔ انصاف کرو،
تمہیں کسی قوم کی پرانی دشمنی انصاف کرنے سے نہ روکے۔ دو گروہ سامنے آ گئے، ایک اپنا ہے، ایک پرانی دشمنی ہے۔ وہ گروہ سامنے آ گیا ہے پرانی دشمنی والا، انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ حق ان کو ملے جو پرانی دشمنی والے ہیں، لیکن ہم ان پرانی دشمنی والوں کو انصاف اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ ہمارے پرانے دشمن ہیں، انصاف اپنی پارٹی والوں کو دیں گے، اپنوں کو دیں گے، تو یہ غلط ہے، بے انصافی ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کو اللہ برداشت کر لیتا ہے، ظالم کو برداشت نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے بھی بد دعا کر دی اور تم نے ظلم کیا تھا تو اللہ کافر کی بھی سنے گا، کیونکہ اس کی تو وہ مخلوق ہے نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کافر نے اللہ کو نہیں سمجھا اور کما حقہ نہیں مان رہا، لیکن وہ کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، نہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ بترس از آہ مظلومہ، شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کرتا، مظلوم کی جلی ہوئی آہ سے بچو کہ وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ تو کسی پر اسلام تو جانور پر بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ کوئی جانور حملہ کر دیتا ہے یا وہ موذی جانور ہے جس کی فطرت میں ایذا پہنچانی ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے اور مارنا ثواب ہے۔ عام حالات میں بلا وجہ کسی جانور کو بھی مار دیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو سچی گواہی دو۔ قوام کہتے ہیں جو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، سچ کے ساتھ دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن قوام مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کے سچ کہو اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، بے شک تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا میں بہت ساروں کو ماروں گا، ایک ایک کے بدلے میں اتنا اتنا ماروں گا۔ پریشان تھے، چچا شہید ہو گیا، 70 ساتھی شہید ہو گئے، چچا کی لاش کو مسلح کیا گیا وغیرہ۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ برابر برابر اگر بدلہ لے لیا تو ٹھیک ہے، زیادتی کی اجازت نہیں ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر عفو اور درگزر اور صبر کا معاملہ کیا تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ عفو، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، گلہ بھی نہیں دیتا۔ رحم کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اور اگر کوئی انسان معاف کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ والی صفت کو منتخب کیا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بھی پھر معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اور یہی وجہ ہے
کہ کسی گھڑی میں انسان کے مزاج کا اختلاف اس کو بے انصافی کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ آج نیند پوری نہیں ہوئی تو بے انصافی ہو جائے، آج کھانا صحیح نہیں ملا تو بے انصافی ہو جائے، آج بڑے افسر نے مجھے ڈانٹا تو میں چھوٹوں پر بے انصافی کرنے لگ جاؤں۔ مزاج کے اختلاف سے بھی انصاف کی چادر ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہی تو حکم ہے کہ آپ کو غصہ آیا تو اپنی حالت کو بدل دو، پانی ٹھنڈا پی لو، وضو بنا لو، تاکہ اس غصے کی وجہ سے کوئی بے انصافی نہ ہو جائے۔ غصہ حد اعتدال میں تو محبوب ہے، لیکن اگر حد اعتدال سے یہ غصہ آگے نکل گیا تو پھر مذموم ہے۔ حد اعتدال ہے غیرت کا معاملہ، حد اعتدال ہے جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ جو کفار کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی، پرانی دشمنی بے انصافی پہ مجبور نہ کرے۔ اور یہی کمال ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، انہوں نے ہمیں بہت ستایا تھا، لیکن شریعت آپ کو یہ کہہ رہی ہے معاف کر دو، تو اب شریعت کو مقدم رکھ رہا ہے، یہ مقام پا رہا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں سے مقام پا رہا ہے۔ تو ہم نے گزشتہ جمعے پر بات چھوڑی تھی، امام عادل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے جب پہلی صلیبی جنگ جیتی اور گستاخ رسول کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، رینالڈ کو، تو پھر ان کا غصہ کچھ اس انداز میں اٹھا کہ اب ان کو یہاں سے نکالتے ہیں، ہمارا لیڈر بھی قتل ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو پرانی تقریر کی تھی اسی کو دہرایا کہ میری درینہ آرزو ہے اور اللہ سے مانگتا آ رہا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ یہ پرانا سپیکر بند کر دو۔ میری درینہ آرزو اور تمنا ہے کہ بیت المقدس کو میں فتح کروں گا، اب تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک بہت سخت جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی اور مسلمانوں کو فتح مبین کے ساتھ نوازا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ آج 91 سال بعد سن 1617 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ خلافت فاروق اعظم کے زمانے میں 16 اور 17 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، جو 493 ہجری تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ 493 ہجری کا وہ زمانہ ہے جو میں بتا چکا ہوں خلافت عثمانیہ لولی لنگڑی ہو چکی تھی، اور مصر کے خصوصاً مصر اور ان جگہوں میں خلافت عثمانی ٹوٹ پھوٹ کے فاطمیوں کی حکومت آ گئی تھی۔ یہ فاطمی وہ گروہ تھا، ان کو عبیدی بھی کہتے ہیں، باطنیہ بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ گروہ تھا جو تقریباً 250 پونے 300 سال حکمران رہا مصر کے اوپر۔ وہ آپ نے نام سنا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں، حاکم بامر اللہ، عاضد بنصر اللہ، قائم بنور اللہ، یہ سارے وہی ہیں جن کے زمانہ حکومت میں مسلمان اہل سنت والجماعت کو مسلمانوں کے ملکوں میں رہنا مشکل تھا اور کافروں کو رہنا ان کی حکومتوں میں آسان تھا۔ یہ یورپ کو سلامیاں کرتے تھے، انگلستان والوں کو سلامیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے۔
تو جب یہ نظام کھوکھلا ہوا اور سلامی بھی آپ ان کو کر رہے ہیں تو وہ پھر فلسطین پر اور ان چیزوں پر وہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے تھے۔ سن 493 ہجری میں بیت المقدس ان کے پاس چلا گیا تھا، اور بہت ظلم ہوا۔ جو مسلمان مقابلے میں تھے وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، مارے جاتے ہیں لوگ۔ جو امن کے ساتھ گھروں میں رہ رہے تھے، اس طرح کی لڑائیوں میں کوئی ان کا حصہ نہیں تھا، اس طرح کے بے گناہ ہزاروں مسلمانوں کو بلا وجہ شہید کیا گیا ہے۔ جو ایک عرصے تک ہڈیوں کے ڈھیر فلسطین اور بیت المقدس کے ارد گرد نظر آتے رہے، ان کا کفن دفن جنازہ تک نہیں ہوا۔ یہ ظلم ہوا اس وقت کے یورپ اور عیسائیوں نے کیا۔ جو پطرس لیڈر تھا، ان کا مذہبی قائد تھا جو ان کو برانگیختہ کرتا تھا۔ 90 سال بیت المقدس ایک لہو و لعب کا منظر پیش کرتی رہی۔ کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی عید نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ 583 ہجری میں اللہ نے مرد کلندر بھیجا، جس کا نام دنیا اسلام کیا، دنیا عالم کفر بھی بڑے ادب سے لیتا ہے، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ جو مقام حطین میں ہوئی، جس میں وہ گستاخ رسول پکڑا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے تلوار سے اس کو قتل کیا تھا کہ میدان حشر میں یہ نیکی پیش کروں گا، اللہ کے حبیب کے سامنے میدان حشر میں یہ نیکی پیش کروں گا کہ آپ کے گستاخ کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کا محب اور آپ کا امتی ہوں۔ جو پوری امت کے اوپر قرض تھا اللہ کے حبیب میں نے اتارا تھا۔ پھر یہ بڑھ کے دوبارہ جنگ جو ہوئی تو اس میں اللہ نے فتح مبین عطا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ وہ کیا ان کو فتح کرتے خود مفتوح ہو گئے۔ یہ رچرڈ، جس کو انگلستان یورپ شیر دل کا لقب دیتا تھا، شیر دل، بڑا بہادر رچرڈ، بیمار ہو گیا، گرفتار ہو گیا، یہ مقابلے میں تھا۔ سلطان نے کہا ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس بیمار کا علاج کرائیں گے۔ گرمیوں کا موسم تھا، برف کا پانی دیتے تھے، فروٹ پیش کرتے تھے۔ گرفتار ہو گئے ہو، آرام سے رہو۔ پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس نصیب ہو گئی، پورے اکناف عالم اسلام میں یہ بات پھیل گئی، ہر طرف سے نیک لوگوں کے وفد، علماء، طلباء، صلحاء، مسلمانوں کے وفد چلنا شروع ہو گئے کہ بیت المقدس جائیں گے۔ اسلامی فضا نے وہ منظر دیکھا دوستو کہ ہر طرف سے صدائیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علی محمد کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اتنا نورانی منظر تھا کہ 90 سالہ وہ قبلہ اول جو بچھڑ گیا تھا مسلمانوں سے، آج نصیب ہوا۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ بیت المقدس میں عین اس ٹائم سحری کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس میں عین اس وقت سحری کے ٹائم داخلہ نصیب ہو رہا ہے، جس عین گھڑی میں 27 رجب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت داخل ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے حسن اتفاق تھا۔ 27 رجب بھی ہے اور سحری کا وقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے اور مختصر سا اپنے جرنیلوں میں، اپنے فوجیوں میں ایک خطاب کیا، مختصر سی بات کی، آئندہ بات بعد میں ہوگی۔ کہ اللہ نے ہمیں فتح مبین سے نوازا ہے، یہ اس کا شکر ہے اور اس کے در سے ہی ہمیں یہ فیض ملا ہے۔
میرا کوئی ساتھی کسی شخص پر بھی ادنا زیادتی نہیں کر سکتا۔ جو انہوں نے کیے تھے میں نے بتایا ابھی کہ جب آج سے 90 سال پہلے جب کافر بیت المقدس کے اوپر آئے تھے تو مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے تھے اور کوئی جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ شہید تو ویسے بھی مغفور ہے، لیکن یہ ظلم کی اتنی بڑی داستان ہے۔ ایک عرصے تک ہڈیوں کے ہار اور ڈھیر دیکھے جاتے رہے۔ اپنے بڑے اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں جن کو سن 493 میں عیسائیوں نے مارا تھا، کہ وہ لاشیں پڑی ہیں۔ سلطان نے مختصر سا خطبہ دیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ادنا زیادتی بھی کسی شخص کے اوپر گوارا نہیں ہے، اور اپنے خاص خاص بندے فلسطین کے خاص خاص گیڑوں کے اوپر مقرر کر دیے۔ نگرانی سپاہیوں اور اسلامی فوجیوں کی لگا دی کہ میں آپ کا امیر المؤمنین ہوں، میری بات کی لاج رکھنا، میں سب قاتلوں کو معاف کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ لوگ جو رہنا چاہیں رہیں، جو مالدار ہیں وہ ٹیکس دے، جو غریب ہیں تو ٹیکس نہیں دے سکتے، یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں اور میرا بھائی الملک العادل، ان کے بھائی کا نام ہے، ہم ان کی طرف سے جزیہ ادا کریں گے۔ عجیب بات ہے، یہ پورا دن پوری رات جو کافروں کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جو وہاں اور عیسائی وغیرہ آباد تھے، کئی دن تک یہ قافلے جاتے رہے آتے رہے، اپنی جائے امن تلاش کرتے رہے، لیکن کسی مسلمان فوجی نے ادنا تکلیف بھی کسی عیسائی اور کافر کو نہیں دی۔ جو کافروں نے تاریخیں لکھی اس میں بھی اس موقع پہ آ کے صلاح الدین ایوبی کو ادب کا سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ بہت بڑا ظرف تھا، بہت اونچے ظرف کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ سلطان تو وہ ہے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور پورے جسم پہ پھوڑے نکل آئے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن دو کاموں میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، نماز با جماعت پڑھنے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ساتھی کہتے تھے بادشاہ سلامت آپ آرام کریں، آپ گھوڑے کے اوپر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے اور ان دانوں میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا مجاہد تھا کہ جس کی مختصر سی زندگی صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ میں گزری ہے۔ دوستو 13-14 سالہ نوجوان کیا نوجوان ہوتا ہے۔ آج ہماری پیداوار تو اللہ ماشاء اللہ وہ نیٹ کی پیداوار ہو جاتی ہے، اللہ تللوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی جوانی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ 13-14 سالہ نوجوان ہے جو نور الدین زنگی کے زمانے میں فوج کا ایک افسر مقرر ہوا اور پھر 24 سال حکمرانی مصر میں کی، 19-20 سال خلافت دمشق میں کی اور سن 57 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اتنی مختصر سی زندگی میں آ رہا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا جہاد تھا، جو آخری زمانے میں تقریر میں کہتا تھا کہ عالم اسلام کو تو اللہ نے صلاح الدین کی محنت و کوشش سے فتح کرا لیا، میرا دل چاہتا ہے اب سمندر پار جاؤں، یہ حکومت کسی اور کے حوالے کروں اور جا کے یورپ میں بھی اپنے اسلام کا پرچم لہراؤں۔ اتنے اونچے عزائم کا مالک تھا، مجاہد تھا۔ بہادر کا لقب صرف مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے بھی اس کو بہادر کا لقب دیا ہے کہ اتنا بہادر انسان تھا کہ سخت معرکے میں بھی اپنے ساتھیوں میں گھومنا، دشمن کے لشکروں میں گھوڑا دوڑا کے
جائزہ لے کے واپس آ جانا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس میں اپنی مثال خود تھا. اس نے تقریر کی کہ میرے پیغمبر کا بیان ہے معافی کا، معاف کر رہا ہوں. اسلام نے عورت کو حقوق دلائے، مظلوموں کو حقوق دلائے، ذمیوں کو حقوق دلائے، غلاموں کو حقوق دلائے، بچوں پہ رحم کرنے کا حکم دیا، بڑوں کے احترام کا حکم دیا. میں وہی پیغام سنا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کیے ہیں. اور یہ امن کا پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی کا. پھر جمعہ آیا، حلب سے وہ نور الدین زنگی کے بنائے ہوئے ممبر جو شام میں رکھے تھے حلب میں، وہ منگوائے گئے. اس پر خطبہ دیا اور بتایا کہ ہمارے محترم عادل حکمران کی ایک خواہش تھی کہ بیت المقدس وہ فتح کریں گے. انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق ایک عمدہ لکڑ کا ممبر بنوایا تھا، جو آج وہی ممبر نور الدین زنگی کا ہم بیت المقدس میں رکھ رہے ہیں. اور میں اس کا ایک ادنا سپاہی اور شاگرد ہونے کے لحاظ سے اس کی تمنا پوری کر کے کھڑا ہوا ہوں. 90 سال کے بعد دوستو اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو عطا کی، اور پھر 761 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی. 1948 میں تھوڑی سی آبادی یہودیوں کی یہاں اب کے آباد ہوئی، جو اتفاق سے 1948 میں پاکستان وجود میں آ رہا ہے تو ادھر یہودی بستی بن رہی ہے. 66 اور 67 میں جو عرب جنگ لڑی گئی وہ فتح کیا پاتے، وہ جو آدھی بستی رہتی تھی وہ بھی یہودیوں کو دے دی ہے. اسلام کی 1436 سال کی عمر میں صرف اور صرف بیت المقدس یہود و نصارہ کے پاس 155 سال رہا ہے صرف. اب تو یہ سوئے ہیں اور بڑی موٹی چادریں کر کے سارے سوئے ہیں. اس میں حکمران بھی داخل ہیں، عوام بھی داخل ہے، کہ انہیں خبر نہیں کہ وہ بیت المقدس وہ ہمارے لیے ہے. ہم اس کا احترام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اور کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر چند دن کے بعد جو جمعہ آیا اس میں بیان کیا کہ یہ بیت المقدس قبلہ تمام اہل کتاب کا رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی رہا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہر حال میں ہر طرح خیال کریں گے. لیکن جو اہل کتاب بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہے، دروازے کھلے ہیں، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. جو رچلٹ کو جو مقابلے میں تھا، جسے معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا، وہ ساتھ حقہ اور ان جگہوں میں آباد تھا. کئی سالوں میں لڑائی ہو رہی تھی، لوگ نہیں آ رہے تھے. اب وفد در وفد ہر علاقے سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے لوگ روانہ ہوئے. اس میں مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی. اتنا رش ہوا کہ عیسائیوں کے لیڈر نے، بادشاہ نے یہ بات کہی صلاح الدین ایوبی کو کہ آپ یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ جب ریچل شیر دل کی اجازت ہوگی زیارت کے لیے تو ان کو آنے دیا جائے گا. جس کے پاس میرا ویزا لگا ہوا ہوگا وہ آئے، اور جن کے پاس میرا دستاویز، میری اجازت نہ ہو وہ نہ آئے بیت المقدس کی زیارت کے لیے، کہ رش بہت ہو رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے. میں ظالم بنوں؟ آئے لوگ مسافر خانے بنوائے، بھلے مسلمان آئے زیارت کے لیے، اہل کتاب آئے. میں اسلام کی روح پیش کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے اسلام کا تصور غلط سمجھا.
جنہوں نے اسلام کے فلسفے کو اپنے مادی دماغ کے ذریعے سے سمجھا ہے، انہوں نے اسلام کو اسلامی روح قرآن و حدیث سے نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام کو اسلامی انصاف والے جرنیلوں سے اسلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے گند کے بھرے ہوئے اپنے پیٹ اور گند کے بھرے ہوئے خواہش کے دماغ سے انہوں نے اسلام کے تصور کو سمجھا اور اسلام کا غلط تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اسلام تو یوں ظالم ہے، تو یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اسلام ظالم نہیں، ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام جو عرصہ دراز سے 500 سال سے جو عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا تھا، معذوری کے دنوں میں اپنے گھروں میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، اس عورت کو اسلام نے حق دلایا ہے۔ اور بچی جس کو عیب سمجھا جاتا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی وہ رسوائی والا چہرہ لے کے لوگوں کے سامنے آتا تھا، یا یہ کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، بچی کو عار سمجھتا تھا۔ اسلام نے بچی کو وہ مقام عطا کیا کہ جو باپ اپنی بچی کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور اچھا داماد منتخب کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی نیکی کافی ہے، یہی نیکی کافی ہے۔ ایک بچی اگر اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور والد نے اچھا اپنی سمجھ میں اچھا داماد منتخب کر دیا، حدیث ہے متفق علیہ کہ اس بندے کے لیے جنت کے داخلے کے واسطے یہی نیکی کافی ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام دشمنوں نے اسلام کا تصور غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلام عفو اور درگزر کا درس دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے دنیا آ رہی ہے۔ ظاہر ہے پانی کا انتظام بھی کرنا ہے، مسافر خانے رہائش کا انتظام بھی کرنا ہے، اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمعے کے خطبے میں کہا، میں ایک فقیر انسان ہوں، اللہ کے در کا سوالی ہوں۔ اللہ نے جو بیت اللہ بنایا تھا، قبلہ بنایا تھا، اس بابرکت صخرہ جس کو قرآن مجید نے اس پتھر کو، جو پتھر جنت سے نازل ہوا، جو بیت المقدس کے اس گنبد کے اندر رکھا گیا ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ صخرہ کہ رب میں اس صخرہ کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، ایک فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں میرے رب، میں اعلان کر رہا ہوں میری مدد کر کہ جتنے زائرین بیت المقدس آئیں گے ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا سب صلاح الدین ایوبی کرے گا۔ وہ آنے والے وہ جنہوں نے 90 سال پہلے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے تھے، تاریخ پڑھیے کہ جو ہزاروں مسلمان ٹیلوں کے اوپر، بعض کے گھروں میں، بعض غاروں میں پناہ لے کے کھڑے تھے کہ ہمارا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان پناہ شدہ مسلمانوں کو بھی ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا اور لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے۔ یہ وہ عیسائی ہیں، ان کی نسلیں ہیں جو آج بیت المقدس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانے کا انتظام بھی مفت۔ آج ہم بھی تو مالک ہیں نا، حرمین شریفین، حاجی کو لوٹو، کھانے کے لحاظ سے، چائے کے لحاظ سے، ہوٹل کے لحاظ سے، اور اب تک نہیں بنے۔ کمال کی بات ہے دوستو، جو اللہ کے مہمانوں کو لوٹے، ہاں پھر مسلمان فتح ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور یہاں جو سول آپریٹر، حکومت تو پھر بھی کچھ خیال کرتی ہے حاجیوں کا، یہ جو سول حج کے گروپ ہیں، ماشاءاللہ صبح و شام سوچو بچار یہی ہے کہ حاجی کو کیسے پھنسایا جائے، اس سے کتنے پیسے کیسے لیے جائیں، خدا کے لیے کوئی رزق کمانے کا راستہ اور اختیار کرو، اللہ کے مہمانوں کو نہ لوٹو۔ اللہ کے رحمت کو دعوت دینے کے بجائے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ کیا خبر تمہیں اس مسلم
نے کتنے عرصے یہ سکے جوڑے ہیں؟ آج آپ کی گنتی کے 3 لاکھ پورے کیے ہیں۔ عام دنوں میں کرایہ کم، امریکہ جائیں کرایہ کم، یورپ جائیں کرایہ کم، عمرہ کرنے جائیں تو ٹکٹ زیادہ ہے۔ واہ مسلم پی آئی بھائی، واہ مسلم سعودی ایئر لائن، واہ مسلم دین قربان۔ انگلستانوں میں جاؤ کرایہ کم ہے، اللہ کے گھر نبی کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤ کرایہ زیادہ ہے۔ یہ مسلم 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 مسلم، کس کو نصیحت کی جائے، کیا سمجھایا جائے؟ اور تم کس طریقے سے کاروبار میں برکتیں چاہو گے؟ کیسے تمہاری ایئر لائن عروج پہ آئے گی جب اللہ کے مہمانوں سے دعا نہیں لے سکتے ہو؟ آخر میں جاتے جاتے ایک بیگ ہدیے میں دیتے ہیں، کبھی آپ کو بھی ملا ہے؟ ایک بیگ ہدیے میں دیتے ہیں، کبھی چھتری دیتے ہیں جو جدہ اترنے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے بھائی کرایوں میں کمی کرو، کرایوں میں ظلم و ستم کی حد کی ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں حاجی صاحب دعا بھی کرنا، حاجی صاحب دعا بھی کرنا۔ مطلب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ لوٹ لیا نا، کامیاب ہو گئے، ڈاکے میں کامیاب ہو گئے، اب چلو چلو تو ساتھ خوشامد بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کرنا۔ جب تک ایئر لائنوں میں کامیابی نہیں آئے گی جب اللہ کے مہمانوں کا خیال نہیں کرو گے۔ او مسلمانوں، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، وہ بیت اللہ ہے، محمد الرسول اللہ وہ مدینۃ الرسول ہے۔ یہ 2 ہی تو جگہیں ہیں جن میں یہ اللہ کے مہمان زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور تم اپنی کابینہ، اپنی لجنہ، اپنی پوری جماعت کو مشورے کے لیے بٹھا لیتے ہو کہ عمرے کا سیزن آ رہا ہے، کرایہ بڑھانا ہے، حج کا سیزن آ رہا ہے، کرایہ بڑھانا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں دوستو، کہاں مفت ہوگا کھانا بھی میری طرف سے، بادشاہ ہے اور کہاں غریب آدمی ہوں، ساتھ بتایا ہے اللہ کے سامنے کہ غریب آدمی ہوں، لیکن اللہ تیرے فضل پہ امید رکھتے ہوئے، اللہ تیرے فضل پہ امید رکھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے مہمان ہیں۔ کھانا بھی مفت دوں گا، پانی بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، پرامن راستہ بھی دوں گا آنے کا، پرامن راستہ بھی دوں گا اپنے فوجیوں کے ذریعے سے واپس جانے کا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے۔ اب شیخ عز الدین، بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، شیخ الاسلام کا اپنے زمانے میں لقب پایا ہے۔ یہ جامع مسجد دمشق اموی میں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور بیت المقدس جو 90-91 سال کے بعد آج مسلمانوں کو نصیب ہوئی، بیت المقدس میں جمعہ سلطان صلاح الدین ایوبی پڑھاتے ہیں۔ یہ بات جب پتہ چلی انصاف دل لوگوں کو تو سارے ششدر بھی رہ گئے اور تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کا تو عجیب حکمران تھا، اور یہ تو امید ہی نہیں تھی، یہ تو بہت بڑا مجاہد اور جرنیل تھا۔ لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے مجاہد کا غصہ بھی اللہ کے حکم کے تابع چل رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے مجاہد کے لیے غصہ کرنے کا، وہاں تک مجاہد غصہ کرتا ہے۔ جب جس دوسری سمت میں اللہ کا مجاہد آتا ہے تو وہاں جب عفو درگزر کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں غصہ مجاہد اختیار نہیں کرتا۔ یہاں عفو اور درگزر کا معاملہ ہوا، اب سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ اتحادی کا لفظ جو ہے نا، اتحادی کا لفظ یہ تھا تو ہمارے لیے، لیکن ہم بے غرض ہو گئے۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، بحبل اللہ، بقرآن اللہ، بسنت رسول اللہ، بشریعت اللہ، بحبل اللہ، باسلام اللہ۔ تم ایک رسی میں آ جاؤ، ایک لڑی میں پروئے جاؤ، تب تمہارا کمال ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اتحاد تو اسلام کو حکم دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے کبوتر کی طرح گھونسلے بنا لیے اور انہی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ حفاظت ان کی بھی نہیں کر سک رہے، وہ بھی کسی اور کے حوالے ہے۔ سوچ لو اسلامی ملکوں کی حفاظت، کوئی یورپ کے ذمہ، کوئی امریکہ کے ذمہ، ہماری اللہ کے ذمہ۔ ہاں ہماری اللہ کے ذمہ، اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے نا، وہی بے نیاز ذات اس ملک کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو بھی خراب کرنے کی۔
سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انگلستان بھی، اٹلی بھی، جرمن بھی، قیصر بھی، ثقیلہ بھی، یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یار یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم بڑے بڑے حکمران ہیں، لاکھوں میں ہماری فوج ہے، یہ مسلمانوں کا ایک غریب سا بندہ بیت المقدس کو لے گیا. سارے اکٹھے ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی تو جب آتے ہیں سب سے پہلے اپنے عجز اور انکساری پیش کرتے ہیں، اپنے فقر و فاقہ کو پیش کرتے ہیں، اور یہ آیت پڑھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو. اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تم فقیر ہو، یہ زیادہ فقیر ہے، یہ بھی اللہ کے در کا سوالی ہے. کسے خبر، علامہ کیا کہتے ہیں، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی. کسے خبر اللہ کے ہاں قیمتی کون ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ایوان میں کمرے زیادہ ہیں، جس کی مرسڈیز زیادہ ہیں، جس کے بینک بیلنس زیادہ ہیں، جس کے کاروبار زیادہ ہیں، وہ ہے اللہ کے ہاں اونچا، یا کوئی مرد کلندر اللہ کے ہاں اونچا ہے. کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی. یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. یہ اللہ والے ہیں، جب انہیں حکومت ملی، اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکام کے مطابق معافیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے. اب کافر سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور ادھر مرد کلندر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس دفاعی اسلحہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس انداز کے جہاز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اس طرح کے میزائل نہیں ہیں. یہ تو ہمارے ذمہ استطاعت کے مطابق محنت ہے. ہمارے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ ایمانی قوت ہے. بڑے بڑے یہ سارے کافروں کے حکمران اپنی فوجوں کو لے کے جمع ہو گئے. تاریخ محتاط انداز میں انگلستان، جرمن، اٹلی، ان کی فوج کی گنتی 6 لاکھ لکھتی ہے. 6 لاکھ. اور ادھر مرد کلندر کی فوج 30,000، کبھی 35,000، کبھی 25,000. یہ مرد کلندر کی فوج ہے. کہاں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا. میرے رب نے میری مدد کی، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ سے بیت المقدس فتح کی ہے، اور میں اپنے رب پہ اتنی امید رکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے بیت المقدس وہ نہیں لے سکتے. یہ چند ہزار وہ لاکھوں میں آئے. 5 سال تک دوستو، 5 سال یہ جنگ ہوتی رہی بیت المقدس کو چھڑانے کی. 5 سال تک، سن 85 سے 90 تک، 584 ہجری سے لے کر 501 کم 90 ہجری تک یہ جنگ رہی ہے، اور کچھ نہ حاصل کر سکے. لاکھوں کی تعداد اس وقت کے لحاظ سے اسلحے سے لیس، اور یہاں مرد کلندر ہے جو اللہ کی مدد کے ساتھ آگے چل رہا ہے. کچھ نہ ہو سکا. آخر جو ہے ایک صلح ہوئی کہ اوکا علاقہ ہمیں دیا جائے.
وہ پہلے بھی ان کے پاس تھا. ہم واپس جاتے ہیں اور ساتھ اس حد تک ڈرے جب مسلم آزاد ہو, بیدار ہو, جب جرأت کے ساتھ اٹھے, ایمان اس کے پاس ہو, تو کافر کو پتہ بھی نہیں ہوتا سلو میں کیا لکھنا ہے. سلو نامہ طے ہوا اور سلو میں یہ لکھا گیا جو بڑی صلیب صخرہ مقام بیت المقدس سے جو بڑی صلیب اتاری گئی تھی اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی, وہ ہم نہیں لیتے ہیں, وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہی رہتی رہی. بس ہمارے بندے چھوڑ دیے جائیں, ہمیں فلانے علاقے میں جگہ دے دی جائے, ہم آئندہ لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اتنے نہ ڈرو, صلیب اپنی بے شک لے جاؤ, صلیب ہم نے کیا کرنی ہے. بیت المقدس پہ تو آپ وہ اذانیں گونجیں گی جو مسجد نبوی کے میناروں سے گونجتی, ہم نے صلیب کو کیا کرنا. وہ ڈرے اتنے کہ صلیب بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کے. وہ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر صلیب کا مطالبہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے سلطان دوبارہ اعلان جہاد کر دے, یہ صلیب لینا چاہتے ہیں, چلو اسلام والو کھڑے ہو جاؤ. اس حد تک روحدار شخص تھا, لیکن شفقت اور تحمل فقیر پرور بہت زیادہ تھا. آخر سلطان اس سلو کے بعد بیمار ہو رہا ہے اور بیماری اس حد تک آ گئی کہ شیخ صاحب جو ہے وہ بادشاہ سلامت اونودگی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اونودگی کی کیفیت, مشورہ یہ طے ہوا کہ اس وقت کے ایک بڑے عالم ابو جعفر امام القلاصہ, شیخ ابو جعفر امام القلاصہ کا لقب تھا ان کا, کہ یہ بادشاہ سلامت کے پاس رہیں گے, ذکر اذکار تسبیحات میں رہیں گے. بادشاہ کی جب حالت اولودگی سے ٹھیک ہو جائے تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آئے. آخر میں ایک افسوس کرتے ہوئے شیخ صاحب دنیا سے چلے گئے اور کہا اللہ کے فضل سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں تو اس آرزو کو نہ پورا کر سکا, لیکن اللہ اپنے فضل سے میری یہ آرزو میرے مرنے کے بعد پوری کرا دے کہ میں نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس آزاد کرایا. اس میں تو بہت رہا, لیکن جہاد نے مجھے فرصت نہیں دی کہ میں حج بیت اللہ نہیں کر سکا. یہ حسرت اور افسوس کے ساتھ میں اللہ کے پاس ملنے جا رہا ہوں. اپنے لحاظ سے کسی پر دنیا میں کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا, جو کہیں ہوا اللہ کے فضل سے معافی کی درخواست کرتا ہوں. اپنے بیٹے الملک الکامل الظاہر اس طریقے سے تھے, ان کو نصیحتیں کی. 60 سال تک ایوبی دور حکومت رہا, پھر اس کے بعد ہلاکو کا زمانہ آیا, بہرحال اس نے تباہی مچائی. پھر اس کے 100 سال بعد تیمور کا زمانہ آیا, اس نے کچھ انصاف قائم کیا. پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ آتی ہے جو انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان کریں گے. شیخ صاحب کا اولودگی کا یہ دور بیماری کا 12 دن رہا. رونے لگے, ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ دیدہ کیوں ہیں؟ کہا آپ دیدہ یوں ہوں کہ بلوغ کے بعد سے لے کر آج تک تکبیر اولا سے میری کوئی نماز نہیں رہی ہے. اب رو رہا ہوں, میں بادشاہوں کی باتیں کر رہا ہوں, طالب علموں کی نہیں. اب تو طالب علم بھی جماعت تکبیر اولا سے مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں دوستو. بلوغ کے بعد سے آج تک تکبیر اولا سے میری جماعت نہیں رہی. اب پریشان ہوں کہ ان دنوں میں حاضر ممکن ہے, ہو سکتا ہوں تو نہیں ہو رہا ہوں, پوچھ نہ ہو جائے. اور اولودگی میں غشی میں تو نماز معاف بھی ہے. جب ہوش آیا, امام صاحب تلاوت کر رہے تھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اولودگی دور ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تو مسکرا کر پڑھنے لگے, ہاں هو اللہ الذی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اور روح قبض ہو گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر وہ بجلی کی طرح اس طرح پورے عالم اسلام میں پھیلی
کہ مسلمانوں کے لیے یہ دکھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کا ناقابل برداشت تھا۔ ایسا تو خلفائے راشدین اور پہلے اپنے اکابر کی موت پر مسلمانوں نے دیکھا ہوگا، لیکن کئی سو سال تک مسلمانوں نے کسی کی موت کا اتنا بڑا صدمہ نہیں دیکھا تھا جو آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مبارک مجلس کہنے سننے کو قبول کرے، اور ہماری دل کی درد کی جو ایک دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ اپنے فضل سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا کر دے۔